لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. درود پڑھیے محمد و آل محمد. حضرات محترم، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق اور سعادت عنایت فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر سے بزم اہل بیت علیہم الصلاۃ میں آ کر جمع ہو جائیں. اور آج کی رات جو کہ بہت بابرکت رات ہے، بہت با فضیلت اور باعظمت رات ہے، شب جمعہ، کہ جس کے بارے میں ہمیں معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے متعدد متواتر خبریں اور روایتیں ملتی چلی آتی ہیں. پچھلے شب جمعہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت کو حاصل کیا تھا، اور وہ حدیث یوں تھی کہ خدا تعالیٰ نے شب جمعہ اور روز جمعہ کے درمیان، یعنی کہ لیلۃ الجمعہ شروع ہونے کے بعد جمعہ کا دن ختم ہونے تک 24 گھنٹے قرار دیے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں خدا تعالیٰ ہر گھنٹے میں 6 لاکھ افراد کے جو آتش جہنم میں جنہیں دھکیلا جانا ہے، جہنم کی آگ جن کا مقدر بن چکا ہے، ان کے اعمال بد کی وجہ سے انہیں خدا تعالیٰ
آج کی رات آزاد فرماتا ہے اپنے فضل اور اپنے جود و کرم کے نتیجے میں۔ تو آج کی رات ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے جو بات ہماری پچھلی مجلس کے اندر یا پچھلے بیان کے اندر آپ کی گوش گزار کیا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آتے ہیں، اور آتے کس لیے ہیں؟ اس کام کے لیے کہ یہ پتہ کر سکیں سب سے پہلے تو یہ کہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اقرار جرم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، خود کنفیس کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ عظیم، یہ ظلم عظیم روا رکھا، اپنے بھائی یوسف کو اس انداز سے کنویں کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب وہ چاہتے یہ ہیں، جانتے تو تھے کہ ہمارا بابا خدا تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اس کا نبی ہے اس دنیا پر، وہ جانتا ہے علم غیب کے نتیجے میں کہ ہم نے کیا کیا ہے، مگر وجہ یہ تھی بتانے کی اور کنفیس کرنے کی اور اقرار کرنے کی کہ نبی خدا ان کے حق میں دعا کرے کہ جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے اور انہیں معاف کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو ان کے دیگر فرزندان ہیں وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اس لیے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ تذکر ان الذکر تنفع المؤمنین کے باب سے وہ ایک جملہ بھی آپ کی گرا قدر سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ جو پچھلی مرتبہ جب اس واقعے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا موقع حاصل کیا تھا تو بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ بچے پوچھتے ہیں کہ بابا ہمیں بتائیے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ خدا ہم سے ناراض ہوا، اس نے کوئی ہم پر اپنا عذاب نہیں نازل کیا، ہم اپنی صحت سے ہیں، ہم صحیح سالم ہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا، ہم تک رزق پہنچنا بند نہیں ہوا، جو سانسیں ہم لے رہے ہیں وہ ہماری چل رہی ہیں، نہیں رکی، دیگر جتنے بھی احوال تھے وہ بالکل نارمل ہیں، ہمیں نہیں معلوم خدا تعالیٰ نے ہم پر کس طرح سے عذاب کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا خدا تم سے ناراض بھی ہوا اور خدا نے تم پر عذاب بھی نازل کیا، مگر تمہیں خبر نہ ہوئی جب سے تم نے یہ ظلم کیا ہے، خدا کی ناراضگی کو مول لیا ہے، اس کے بعد سے خدا تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے اپنی مناجات کی لذت کو اٹھا لیا ہے۔ یہ بات عرض کی جا چکی ہے اور کچھ اس کے ذیل میں تفصیل بھی بیان کی گئی تھی، مگر جب یہ آتے ہیں اپنے بابا کے پاس اور آنے کے بعد جو ہم شب جمعہ کی بات کر رہے ہیں اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بالکل تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے دعا کروں گا، لیکن انتظار کرو فی الحال۔ کس دن کا، کس رات کا انتظار کرو؟ اسی لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ کا انتظار کرو کہ وہ رات آئے تو پھر میں اس رات میں کہ جس رات میں خدا تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، اپنی خاص رحمتیں، اپنی خاص برکتیں، اپنی خاص عافیتیں اور مغفرتیں نازل کیا کرتا ہے، آسمان کی جانب سے زمین کی جانب اپنی خلق کے درمیان خدا تعالیٰ انہیں پھیلا دیا کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ بانٹا کرتا ہے، اس رات کا انتظار کرو کہ جب وہ رات آئے گی تو پھر میں تمہارے لیے استغفار اور طلب مغفرت کروں گا۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ملائکہ خود آ کر تقاضا کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ آ جائے کوئی ایسا بیمار کہ جسے شفا چاہیے ہو، آ جائے کوئی ایسا تنگ دست کہ جسے رزق فراوان چاہیے ہو، آ جائے کوئی ایسا پیاسا کہ جسے علم کی پیاس مٹانی ہو، اور خدا تعالیٰ خود یہ بیان کرتا ہے کہ کون ہے وہ گنہگار کہ جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، آج کی رات میں خود خدا تمہارا انتظار کرتا ہوں، میرے دربار پر آؤ، میرے دروازے پر آؤ اور یہاں سے جو چاہتے ہو لے کر جاؤ۔ یہاں تک کہ روایتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے، روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس دن، اس رات سمندروں میں موجود مچھلیاں اپنے منہ کھول کر سمندروں سے باہر نکالا کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ رحمت کی جو نازل ہو رہی ہے زمین پر، وہ خدا تعالیٰ کی رحمت ان کے بھی شامل حال ہو جائے۔
اور جو فضیلت شب جمعہ کی ہے وہی فضیلت روز جمعہ کی بھی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ جو با فضیلت رات اس پورے ہفتے میں ایک مرتبہ آتی ہے، یہ رات قرار دی ہے، اور یہ دن جمعہ کا دن کہ جسے عید کا دن قرار دیا ہے، اس رات اور اس دن کا ایک حق ہے، اس کا ایک حق ہے، خدا را اس حق کو ضائع نہ کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب دریافت کیا گیا کہ آقا اس رات کا حق کیا ہے کہ جسے ضائع نہ کرنے کی آپ تلقین اور نصیحت فرما رہے ہیں، امام نے فرمایا کوشش کرنا، یہ رات اور یہ دن وہ ہیں کہ جس میں جب نیکیاں کرتے ہو تو نیکی ایک ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ملنے والا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، یہ اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے نا۔ تو دوسری جانب کوئی گناہ نہ کرنا اس رات اور اس دن خصوصیت کے ساتھ، یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایام ہفتہ یعنی دیگر ایام میں، ہفتے کے دیگر ایام میں کھل کر گناہ کرنے کی اجازت مل رہی ہے، نہیں، خاص فضیلت کی وجہ سے جو خاص اس رات اور اس دن کا احترام ہے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ شب جمعہ کا اور روز جمعہ کا ایک خاص حق ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایک خاص احترام ہے، اس کا ایک خاص، اس کی ایک رسپیکٹ ہے، اس کے اس احترام کو، اس کی اس پاکیزگی کو پامال نہ کرنا گناہ کر کے، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھنا اور اس کی عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا، کہ جب تم خدا کی عبادت کرو گے تو خدا سے قرب کا سبب پیدا ہوگا اور خدا کی رحمتیں تمہاری طرف لپٹتی چلی آئیں گی۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ جو آج کے اعتبار سے بیان کرنے کا ارادہ تھا، فضیلت ماہ ذی الحج کے اعتبار سے چند معروضات اور چند پندھائے نصیحت اس بیان کے بعد آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ اپنی اس محفل کے اندر نور و برکت و مغفرت و عافیت کو سمیٹنے کے لیے سارے مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کا۔ حضرت محترم، سرنامہ کلام میں جس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ اس آیت کے اندر خدا تعالیٰ ایک وعدے کا ذکر فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ یہ آیت جو سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 142 ہے، اس سے کچھ آیتیں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے ان کی قوم پر نازل کی جانے والی خدا کی جانب سے رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بیان یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے قوم موسیٰ پر کن نعمتوں کو نازل کیا کہ جن کے باوجود بھی وہ اتنی زیادہ ناشکری اور ناقدری کر بیٹھے۔ من جملہ ان میں ایک واقعہ خدا تعالیٰ کا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اس قوم کو نیل کے دریا سے آزاد کروانا بھی شامل ہے۔ جو دریائے نیل ہے، فرعون پیچھے پیچھے آ رہا ہے، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم آگے جا رہی ہیں، اور جب آگے دیکھا کہ دریائے نیل ہے، اور وہ دریا کی جس کو پار کرنا آسان نہیں تھا، اور سب کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، وہاں پر خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ذریعے سے ایک معجزہ دکھایا کہ جس کے نتیجے کے اندر دریائے نیل شگافتہ ہوتا ہے اور راستہ بنتا ہے، جس راستے پر چلتے ہوئے یہ ساری کی ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کرتی ہے، کہ جس کے بعد
دوبارہ سے وہ دو پارا اور شگافتہ دریا آ کر مل جاتا ہے اور فرعون ان کی نظروں کے سامنے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر خدا تعالیٰ کی جانب سے جو نعمت ہے اور رحمت ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ان لوگوں کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی موت سے بچایا کہ جو بالکل ان کے اعتبار سے حتمی تھی، انہیں نظر آ رہی تھی کہ اب ہماری موت ہے، آگے جائیں گے تو پانی ہے اور ہمارے پیچھے ہماری پشت پر لشکر فرعون ہے، وہ ہمیں ختم کر دے گا، اگر وہ ہمیں چھوڑ بھی دے تو ہم آگے جاتے ہیں تو پانی میں غرق ہو کر مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنایا، اور راستہ ایسا بنایا کہ نہ فقط یہ کہ وہ خود اس راستے کو پار کر کے اپنی جانیں بچانے پر کامیاب ہو گئے، بلکہ جب پلٹ کر دیکھا تو وہ فرعون کے جو ان پر ساری زندگی ظلم کرتا رہا، اس فرعون کو، اس ظالم و جابر فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھا، کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں کو ایک سکون ملا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے ایک عطا تھی۔ اپنے دشمن کو اپنے آنکھوں کے سامنے ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوا کیا؟ یہ قوم موسیٰ جب خدا تعالیٰ کی اس نعمت کو حاصل کر کے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جیسے ہی دریائے نیل کے اس پار پہنچے اور فرعون غرق ہو گیا اور انہوں نے اب اپنا سفر آگے کی جانب بڑھانا شروع کیا، تو کچھ ہی آگے گئے تھے تو دیکھا کہ کچھ ایسے افراد تھے کہ جو بت پرستی کے اندر مشغول ہیں، چند افراد تھے کہ جو وہاں پر موجود بت پرستی کرنے والے افراد سے انسپائر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کتنے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ہماری جان بھی بچائی، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا بھی کیا، کتنا ہی اچھا ہو جائے جیسے یہ بت سامنے ہے کہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، ایسے 2-3 بت اگر موسیٰ ہمیں بھی لا کر دے دیں اور ہم ان کی پرستش کریں تو پھر موسیٰ جیسا تو اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں، بجائے یہ کہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتے اور یہ کہتے کہ اے موسیٰ بتائیے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی اس خدا یکتا کے نمائندہ ہیں کہ جس نے آپ کو ہماری جانب بھیجا ہے، آپ حکم کریں، اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ یہی راستہ ہے اس خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا کہ جو نعمتیں اس نے فراوان ہم تک بھیجی، اس نے ہمیں بچایا، غرق ہونے سے بچایا، ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، تسکین دلائی، لیکن نہیں، سرکش۔ اور کتنی دیر لگی، یہ کہتے ہیں نا یو ٹرن لینے میں کتنی دیر لگی اس انسان کو۔ انسان کی میموری بہت تھوڑی ہے، بہت جلدی بھولتا ہے انسان، بہت جلدی بھول جاتا ہے انسان۔ دیکھیے اب یہ چند ایک موارد کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ تو یہی انسان ہے کہ جسے ایک چھوٹی سی بھی کسی کی پہنچائی ہوئی اذیت سالوں سال یاد رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، اور جب وہ سالوں بعد بھی اس سے ملتا ہے تو کوئی ایسا تانا، کوئی ایسا طنز، کوئی ایسا جملہ ضرور اسے مارتا ہے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ ہاں وہ جو اس نے تکلیف مجھے اتنے سالوں پہلے پہنچائی تھی، اس تکلیف کا انتقام یا اس کا بدلہ میرے اس جملے کے اندر پوشیدہ ہے جو میں مثلاً اس سے اس انداز سے بات کر رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی نعمتیں اسے بھلا رہا ہے یہ انسان۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اس بات پر اکسایا کہ تو اپنے کریم رب کی مخالفت اور سرکشی پر اتر آ۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی خدا کے جس نے تجھے خلق کیا، پیدا کیا، فسواک، اور صحیح اور سالم اور بہترین خلقت بنایا، تجھ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بأی صورت ما شاء رکبک۔ لیکن یہی انسان ہے، اسی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور بہت جلدی کے ساتھ کرتا ہے کہ جس خدا کی نعمتیں حاصل کر کے ساری زندگی اس نے اپنے گوشت ہڈیاں مضبوط کی ہیں،
خود اپنے پیروں پر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسی خدا واحد کی مخالفت اور نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ تو یہ جو سینیریو، یہ جو ایک خاکہ تھا، یہ اس ماحول کا تھا کہ جن واقعات کا سابق آیتوں کے اندر خدا تعالیٰ کی جانب سے اسی سورہ اعراف کے اندر ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تھے۔ ان کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تھے اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے۔ اور وہ تشریف جو لے گئے تھے کوہ طور پر، وہ کس لیے تشریف لے گئے تھے؟ توریت لے کر آنے کے لیے۔ اب 30 دنوں کا وعدہ خدا تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، لیکن خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان 30 دنوں کو مکمل کیا، اتمام کی منزل دی 10 اور راتیں یا 10 اور دن بڑھا کے۔ اب یہ دیکھیے صورتحال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اسے اتمام کی منزل تک پہنچایا، اسے تمام کیا 10 کے ذریعے سے، یعنی 10 مزید بڑھائے اور اسے تمام تک پہنچایا، 40 کر دیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جب تک میں یہاں پر نہیں ہوں میری قوم کے درمیان تم میرے خلیفہ ہو، اور میری اتباع کرنا اور خدا تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرنا اور مفسدین اور فساد کرنے والوں کی راہ نہ اختیار کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراصل 30 راتوں کا کہہ کر گئے تھے کوہ طور، مگر آنے میں 10 راتیں تاخیر ہوئی۔ خدا کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قیام کو 10 دن بڑھایا گیا، اور جب یہ 10 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا گیا مزید خدا تعالیٰ کی جانب سے اپنی بارگاہ میں، اب اس کی بہرحال حکمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے الگ کہ انہیں درجہ اتمام اور درجہ اکمال تک پہنچانا چاہ رہے ہیں خدا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جانب سے الگ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا امتحان لیا جا رہا ہے 10 مزید راتوں کو بڑھانے کے ذریعے سے، کہ دیکھیں تو صحیح یہ قوم کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کا دم بھرتی ہے، 10 راتیں اگر ڈیلے ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو پھر دیکھیں کہ یہ قوم کیا کرتی ہے۔ اور جو ہوا وہ ہوا، اور تاریخ سے واقفیت رکھنے والے افراد اس بات سے باخبر ہوں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تو لوگوں نے آپس میں یہ باتیں بنانا شروع کر دیں کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور وہ اب واپس آنے والے ہی نہیں ہیں، یا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بہت اچھا راستہ ڈھونڈا، مگر خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اتباع نہیں کر کے ایک بڑا گروہ تھا کہ جس نے ایک گوسالے کی پرستش کی تھی۔ ایک پورا طویل واقعہ ہے کہ اگر اسے بیان کیا گیا تو پھر ہماری آج کی ساری نشست اس پورے واقعے کے اندر ختم ہو جائے گی۔ بس اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جسارت کہہ لیجئے، کہ آج کل ہمارے یہاں بھی اس قسم کی سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں تاخیر ہوئی تو اس تاخیر کی وجہ دریافت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ریپریزنٹیٹو، انہی کے مقرر کردہ خلیفہ، انہی کے بھائی کی پاس جا کر پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاخیر ہوئی ہے، یا یہ کہ جو افراد بہت زیادہ خود کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں یا بہت سمجھدار سمجھتے ہیں یا بہت زیادہ صاحبان علم سمجھتے ہیں، وہ خود یہ طے کر لیں یہ مناسب ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرر کر کے گئے ہیں اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ، لہذا جو سوال ہے وہ ہمیں حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھنا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو اب نہیں آ رہے ہیں تو اس میں آپ کا کیا حکم ہے۔ بدقسمتی سے ہوتا ہی ہے کہ جہاں پر کوئی کلامی مسئلہ، عقائد کا مسئلہ ہو یا کوئی فقہی مسئلہ ہو یا کوئی ایسا سلسلہ کہ جہاں پر سوال تو ہو جواب نہ آ رہا ہو، سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسے حل کر لینا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے اور میں یہ ہوں۔ خدا انسان کو اس چیز سے بچائے کہ غلطیوں کا سب سے زیادہ امکان اسی چیز کے اندر پوشیدہ ہے، اور نئی بدعتوں کا جنم لینا انہی چیزوں کے ضمن میں آتا ہے۔ عزیزان محترم، خدا تعالیٰ نے اس دین کے اندر سب کچھ رکھا ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، ہر مسئلے کا جواب دین مبین اسلام کے پاس موجود ہے۔ سوال ہونا چاہیے ایسا۔ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم کو تعبیر دی جاتی ہے نور کے ذریعے سے، اور جہالت کو تعبیر دی جاتی ہے اندھیرے کے ذریعے سے۔ انسان اس بارے میں تو فکر مند ہے کہ اگر میری کوئی گاڑی ہے کہ جس کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی، تو سب سے پہلا موقع ملتے ہی میں ایک میکینک کے پاس جاؤں، ایک الیکٹریشین کے پاس جاؤں، اور جانے کے بعد اس سے اس مسئلے کا حل دریافت کر کے اس مسئلے کو حل کرواؤں۔ وہ اس لیے کہ اگر میں کسی ایسی راہ پر پہنچ گیا کہ جہاں پر اسٹریٹ لائٹس موجود نہیں ہیں، اور سارا کا سارا انحصار میری گاڑی میں موجود ہیڈ لائٹس پر ہی ہوا، اور اگر وہی روشنی کہ جو خود میرے پاس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، تو نتیجتاً وہ راستہ کہ جو نظر آنا ضروری ہے کہ اگر نہ نظر آیا تو کسی گڈھے کے اندر میری گاڑی جا سکتی ہے، میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، بہت سارے نقصانات پیش ہو سکتے ہیں، انسان اس سے بچ جائے۔ یہی معاملہ دین کے اندر بھی ہے۔ وہ افراد کے جو درست انداز سے دین کا علم رکھتے ہیں، ان سے دین کو حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خود جو مراجع کرام کی توضیح المسائل ہے، اس کے اندر بالکل ابتدا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ روز مرہ پیش آنے والے مسائل فقہیہ کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ اس میں احتیاط لگاتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ وہاں پر بالکل لکھا ہوا ہے، اور بیان یہ کرتے ہیں کہ جو روز مرہ پیش آنے والے مسائل ہیں کہ اگر ان کے نہ سیکھنے کی وجہ سے انسان کو احتمال ہو کہ معصیت کر جائے گا، ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس دین کو سیکھیں کہ جس دین کو سیکھنے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی راہ کو واضح کرنا نصیب کرے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ وہ آیت بھی ہے کہ جس کے تلاوت کرنے کا حکم انہی ایام کے اندر کیا گیا ہے، اور وہ اعمال کے جو عشرہ اولیٰ ماہ ذی الحجہ کے اندر وارد ہوئے ہیں، خود مفاتیح الجنان کے اندر، اقبال کے اندر، مصباح کے اندر، بلد الامین کے اندر، مفتاح الفلاح کے اندر، ان کتابوں کے اندر، اعمال کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو موجود اعمال ہیں، ان میں تقریباً ہر کتاب کے اندر اس نماز کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس مہینے کو، پورے مہینے کو تو نہیں لیکن اس مہینے کے چند ایام کی وجہ سے اسے صاحب فضیلت قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ فضیلت کی یہ 10 راتیں، یہ جو 10 راتیں ہیں کہ جو ابتدائی 10 راتیں ہیں ماہ ذی الحجہ کی، انہیں خدا تعالیٰ کی جانب سے خاص فضیلت عطا کی گئی ہے، اس حیثیت سے کہ اس مہینے کا پہلا دن اور ان 10 راتوں کا بھی پہلا دن
اس دن کے روزے کا ثواب یہ بتایا جاتا ہے کہ جس شخص نے اس دن کے پہلے دن کا روزہ رکھا، 80 سال کی عبادت کا ثواب، 80 سال کے روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جس شخص نے ان 9 دنوں کے روزے کو رکھا، کیونکہ 10واں دن عید کا دن ہے، اس دن روزہ تو نہیں رکھ سکے، لیکن ان 9 دنوں کے روزے کو مکمل کیا، یہ بالکل اس شخص کی مانند ہے کہ جو صائم الدہر ہے، جو سارا سال روزہ رکھنے والا ہے، یعنی سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن اس نے روزہ نہ رکھا ہو۔ اب بہرحال یہاں پر ایک تذکر دینا میں اپنی جانب سے ضروری سمجھتا ہوں، وہ افراد کے جو گرمی میں نکلتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے اگر روزے نہ رکھ پائیں تو خود کو بہت زیادہ زحمت میں نہ ڈالیے۔ یہ باتیں بیان کر دینا ضروری ہوتا ہے کہ جو افراد اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ استفادہ بھی کر سکیں، اور جو کسی مجبوری کی بنا پر یہ اعمال انجام نہ دے سکیں ان کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو نماز ہے، ایک 2 رکعتی نماز ہے کہ جسے ماہ ذی الحجہ کے اندر ابتدائی 10 راتوں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ 2 رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں الحمد اور سورہ اخلاص کے بعد یہ والی آیت وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً یہ پڑھنا ہے۔ جو شخص 10 راتوں تک، ان 10 راتوں میں اس نماز کو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ اس سال کے حاجیوں کی فہرست میں اس شخص کا بھی نام تحریر کر لیتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہانوں سے بانٹنا اور عطا کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ایک مثال خود یہ نماز بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سارے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے سوائے ان 10 راتوں کے، یعنی جب رات کہا جا رہا ہے تو اس میں دن بھی شامل ہے، کہ جو نیک عمل ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں میں کیا جا رہا ہے وہ خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان 10 دنوں ان 10 راتوں میں خدا کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ دیکھیے، خدا نے دنیا کے اندر چند ایسی جگہ رکھی ہے کہ جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ وہاں آئے اور وہاں آ کر دعا مانگے۔ مثال کے طور پر مسجد الحرام، مثال کے طور پر مسجد نبوی، مثال کے طور پر مسجد کوفہ، مثال کے طور پر تحت قبہ امام حسین علیہ السلام، کہ جن جگہوں پر خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں کیا، خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ وہاں آئے اور اس مقام پر آنے کے بعد مجھ سے دعا طلب کرے۔ تو خدا نے کچھ ایسے دنیا کے اندر مقامات مخصوص کیے ہیں کہ جو قبولیت دعا کے عنوان سے مخصوص ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ وہاں آ کر دعا کرے، مجھے پکارے، مجھ سے مانگے۔ اسی طرح سے کچھ ایسی ساعتیں ہیں، کچھ ایسی گھڑیاں ہیں کہ جن گھڑیوں میں خدا تعالیٰ چاہتا ہے، ان اوقات میں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس سے مانگے، اور ان گھڑیوں میں خدا تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیتوں کو آسان بھی کر دیا ہے۔ مسجد سہلا کو مسجد سہلا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی دعائیں انسان طلب کرتا ہے، قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ سہلا سہل سے نکلا ہے، سہل یعنی کہ آسانی۔ آؤ مسجد سہلا، یہاں پر آ کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کو ادا کرو اور اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، جو تمہارے دل میں موجود حاجتیں ہیں خدا سے مانگو، وہ خدا قبول کرے گا۔ اسی طرح سے یہ 10 راتیں بھی ہیں۔ صاحب کتاب المراقبات آقا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس مہینے کا سٹیٹس ماہ رمضان جیسا تو نہیں ہے، لیکن اس مہینے کی کچھ ایسی راتیں ہیں کہ جن کی فضیلت ماہ رمضان سے بھی تھوڑی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے روایتوں کی روشنی میں۔ یہ 10 راتیں
اس کے بعد آنے والا وہ دن کہ جو عرفہ کا دن ہے، اسی مہینے کے اندر وہ جو عرفہ کا دن آ رہا ہے، یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو شب قدر جیسی رات میں بھی معاف نہ کروا سکے، وہ پھر شقی القلب ہی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، العیاذ باللہ، خدا ہم سب کو بچائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جس نے خود کو شب قدر میں معاف نہیں کروا سکا ہو، تو پھر وہ روز عرفہ میدان عرفہ کے اندر آ جائے، اور آنے کے بعد خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی مغفرت کی بھیک طلب کرے کہ وہ دن ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی ان عظیم راتوں کو بھی مس کر چکا ہے تو پھر ایک گنجائش ہے اس کے پاس، روز عرفہ کے دن کی گنجائش، اور اس کے بعد وہ دن کہ جو ولایت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور اکمال دین اور اتمام نعمت کا دن ہے، عید غدیر کا دن، کہ جسے عید اللہ الاکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی عید، وہ دن بھی انتہائی زیادہ فضیلت کا دن ہے کہ جس کا بیان انشاءاللہ اپنے اپنے موارد اور اپنے اپنے مواقع اور مناسبتوں پر، اپنے اپنے ریلیونٹ دلوں پر، اور جن راتوں میں مجالس کا انعقاد ہوگا انہی عنوان سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جائیں گی۔ تو بیان کرنے کا مقصد کہ خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ کے اندر آئیں اور اس سے طلب کریں اور اس سے مانگیں، اور وہ دینے والی ذات ہے۔ کہیں پر یہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں، ایک تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا قرآن کریم کے اندر، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم میرا ذکر عام کرو، تمہارے ذکر کو لوگوں کے درمیان عام کرنا میرا کام ہے۔ تم میری محبت کو اپنے دل میں بساؤ، تمہاری محبت کو میری خلق کے دلوں کے اندر بسانا یہ مجھ خدا کا کام ہے۔ تم مجھ سے محبت کرو، تمہاری محبت میں خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ تو یہاں پر جو ایک بات اور ایک نقطہ ہے مختصر سا، وہ یہ ذکر کہا جاتا ہے یاد کرنے کو، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی کہ جب تم کسی ایسے موقع پر آ جاؤ کہ گناہ کرنے والے ہو، گناہ کرنے سے پہلے اس موقع پر تم مجھے یاد رکھو، جب تم کسی مشکل کے اندر گرفتار ہوگے اس وقت میں تمہیں یاد رکھوں گا، اس وقت تمہیں رسوا ہونے نہیں دوں گا، اس وقت تمہاری مشکل کو میں حل کروں گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ خدا کے جو انسان کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے، اس کی ہر سانس سے خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور جیسی چھپی ہوئی اور مخفی باتوں سے بھی خدا تعالیٰ واقف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مشکل کے اندر گرفتار ہو اور خدا کو نہ پتا ہو، اور جب خدا جانتا ہو کہ میرا یہ بندہ ایک مشکل کے اندر گرفتار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس مشکل سے باہر نہ آئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی انسان کی خود کی جانب ہی سے ہے، کہ جب میں نے اپنے خدا کو ناراض کیا ہوا ہے، جب میں نے خود یہ خدا سے معاملہ رکھا ہوا ہے کہ اے خدا نعوذ باللہ من ذالک مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میں خود اتنا سمجھدار ہوں، میں خود اپنے مسائل حل کر سکتا ہوں، میرے خود اتنے کانٹیکٹس ہیں، میرے خود اتنا پی آر مضبوط ہے، میں لوگوں سے بات کر کے اپنے مسائل خود حل کروا سکتا ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب میں کسی مشکل کے اندر گرفتار ہوتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے کسی دوست کو یاد کرتا ہوں، تجھے بھی یاد کرنے سے پہلے میں اپنا ٹیلی فون نکالتا ہوں اور اس کے اندر ڈائریکٹری میں چیک کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ اس
کانٹیکٹ لسٹ کے اندر کون ہے کہ جو میرے کام آ سکتا ہے؟ وہ خدا کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس خدا سے حیا نہیں آتی، میں اس خدا کو ایک لہجے کے لیے پکاروں، اے خدا تو میری مدد کر۔ جن واسطوں کا سہارا، جن وسیلوں کا سہارا میں لینے جا رہا ہوں، اور جو اقدامات اپنی مشکل کے لیے اٹھانے جا رہا ہوں، ان اقدامات میں برکت ڈالنا تیرا کام۔ کم محنت میں میرا کام حل ہو جائے، میری مشکل آسان ہو جائے۔ اور وہ خدا، جیسا کہ یہ ارشاد ہوا ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے ایھا الانسان، اے حضرت انسان، اے جناب انسان، تجھے اپنی خدا کی نافرمانی پر کس چیز نے اکسایا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو تجھے خدا نے نہیں دی ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تو اپنے خدا سے دشمنی کرنے کو تیار ہو گیا؟ سورۃ النحل کے اندر خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں خارج کیا کہ کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی خدا تعالیٰ نے تمہیں قوت سماعت بھی نصیب کی، قوت بصارت بھی عطا کی، اور قوت فکر، سوچنے کی قوت بھی عطا کی، عقل، فہم، فراست، رشد کی قوت عطا کی، سوچنے کی صلاحیت دی، سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی صلاحیت۔ یہی تو وہ تین طاقتیں ہیں، یہی تو وہ تین پاورز ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ خدا کہ جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہے اس حالت میں کہ وہ کسی شے کا علم نہیں رکھتا تھا۔ یہ جس آیت کے اندر خدا نے یہ بیان کیا ہے نا کہ تمہیں بغیر علم کے اس دنیا میں بھیجا تھا، اسی آیت کے اندر خدا نے یہ بھی بتا دیا کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، اور آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے جمع ہونے والی نالج کو انٹر ریلیٹ کرتے ہوئے، کوریلیٹ کرتے ہوئے آپس میں ربط پیدا کرتے جاؤ اور ایک نیا علم حاصل کرتے جاؤ اور نتیجے اخذ کرتے جاؤ۔ کس طاقت کے ذریعے سے؟ سوچنے کی طاقت کے ذریعے سے۔ آج سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ انسان کی جو 5 سینسز ہیں کہ جن کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان اپنے سارے کام انجام دیتا ہے، ان میں سے 2 ایسے سینسز ہیں کہ جن سے انسان سب سے زیادہ سیکھتا ہے اور سب سے زیادہ علم حاصل کرتا ہے۔ ایک ہے آنکھ اور ایک ہے کان۔ وہ نالج کہ جو انسان ساری کی ساری اپنی زندگی کے اندر حاصل کرتا ہے وہ تقریباً 2 چیزوں کے ذریعے سے، زیادہ تر آنکھوں کے ذریعے سے، دیکھ کر، پڑھ کر، یا سن کر، یا دونوں کو ایک ساتھ استعمال کر کے، دیکھ کر اور سن کر۔ اب آپ دیکھیے خدا کتنا کریم ہے، خدا کا لہجہ، اپنے بندوں سے بات کرنے کا لہجہ صرف دیکھیے۔ وہ خدا کہ جو جب اپنے بندے کو، وہ بندہ کہ جو خدا کا پیدا کردہ ہے، خدا آقا ہے، انسان غلام ہے، مخلوق غلام ہے اس خالق کی، خدا نے کیا کہا؟ لا تعلمون شیئا، کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم کو دنیا میں جاہل بھیجا، کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا؟ اور اس جملے کے معنی بھی تو یہی ہے نا، لا علم ہوتا کون ہے؟ کہ جو جاہل ہو، جو کچھ نہ جانتا ہو، لا علم وہی تو ہوتا ہے۔ لیکن مادہ علم کو حرف نفی کے ساتھ استعمال کرنے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے سکھا دیا، بتا دیا، دیکھو میں خالق اپنی مخلوق کے ساتھ کیسے بات کرتا ہوں، کس انداز کو اختیار کرتا ہوں، کس انداز اور کس روش کو اختیار کرتا ہوں کہ میرے کسی بندے کو برا نہ لگے، میرے کسی بندے کو ٹھیس نہ پہنچے کہ میرے خدا نے، میرے خالق نے مجھے جاہل کہا۔ تو پھر جب میرے بندے میری ہی مخلوق سے بات کرتے ہیں تو میں خدا گوارا نہیں کروں گا کہ وہ اپنی محفلوں میں ایک دوسرے کی اس انداز سے تذلیل کرتے پھریں کہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ خاموش ہو جائے، اور جو شخص سامنے والے کا مذاق اڑا رہا ہے وہ شخص اس محفل کا ہیرو اور سینٹر آف اٹریکشن قرار پائے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں آج کل۔ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر بھی
زیادہ تر ایک محفل جمتی ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ کیجول سی بات ہو، وہاں پر جب مذاق مستی کا ایک دور شروع ہوتا ہے تو وہ افراد، وہ شخص، وہ اشخاص کے جو سامنے والے کو اپنی زبان، اپنے جملوں کے ذریعے سے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ آئیں اور دیکھیے خدا تعالیٰ نے کیسے انداز کو اختیار کیا ہے اپنے بندوں سے بات کرتے ہوئے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں اب تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں خارج کیا کہ لا تعلمون شیئا، کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ تجہلون شیئا کہہ سکتا تھا کہ تم ہر شے سے جاہل تھے، خدا تعالیٰ نے کہا نہیں، تم لا علم تھے، کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، اور تمہیں ہم نے، اور اسی خدا تعالیٰ نے کہ جس نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، اگر لا علم بھیجا بھی ہے تو ٹولز آف نالج دے کر بھیجا ہے، سماعت کی قوت دے کر بھیجا ہے، بصارت کی قوت دے کر بھیجا ہے، فکر کی قوت دے کر بھیجا ہے کہ گو اینڈ سیک نالج حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم روشنی ہے، جب یہ روشنی تمہارے ساتھ ہوگی تو کہیں پر کسی مقام پر اگر اندھیرا آ جائے گا تو یہی وہ علم کی روشنی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے راستہ واضح ہو جائے گا۔ اور کہیں کہیں پر یہ بات بھی اس طرح سے بیان کی جاتی ہے، افراد یہ کہتے ہیں کہ باطل اتنا کثرت کے ساتھ ہے، برائی اتنی زیادہ ہے، اور اچھے لوگ اور اچھائی اتنی کم ہے، انسان کرے تو کیا کرے؟ ہم اپنی ذات میں اگر کر سکیں گے تو کتنا کر لیں گے کہ دیکھیے تو صحیح برائی کتنی زیادہ ہے، دیکھیے تو صحیح اندھیرا کتنا زیادہ ہے۔ اس کے لیے امیر المومنین، حلال مشکلات، امیر ممکنات، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو، گمراہی، جہالت اندھیرے کی مانند ہے، باطل اندھیرے کی مانند ہے، باطل اندھیرے کی مانند ہے، اور حق روشنی کی مانند ہے۔ جس کمرے کے اندر گھپ اندھیرا ہو، اور ایسا اندھیرا ہو کہ جہاں پر ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، وہاں پر اندھیرا دور کرنے کے لیے کتنی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اندھیرا دور کرنے کے لیے کتنی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فقط اگر کوئی ایک میچ سٹک بھی وہاں پر جلا دے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کمرے کے اندر اندھیرا ہے۔ روشنی، اگر روشنی، وہ روشنی کے جو حق کی تعبیر ہے، اگر وہ قلیل بھی ہو تو وہ کثرت باطل اور کثیر باطل کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ کافی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ بارے لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں دین مبین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدا، اپنے ولی، اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے مخلص انصار و اعوان میں شمار فرما، اپنے گھروں کے ماحول کو امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عزیزان محترم، اعلانات کیے جا رہے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ نشستوں پر تشریف رکھیے، اعلانات کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ سارے مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔